بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، کیسے ہیں آپ؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اعطائیہ اول سبق نمبر 12 کتاب الطہارات میں ہم بات کر رہے ہیں فصل فی نواقض الوضو کی، اور آج اس کا آخری سبق ہے۔ اور اس سبق میں ہم بات کرتے ہیں زخم یا دانہ وغیرہ جو جسم پر ہو جاتا ہے، تو اس زخم یا دانے وغیرہ سے جو پانی یا پیپ یا کچلہو قسم کا خون وہ نکلتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اور کتنی مقدار نکل جائے کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور اسی طریقے سے زخم سے کبھی کوئی کیڑا وغیرہ نکل گیا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا وغیرہ گر گیا تو اس سے وضو کا کیا حکم ہوگا۔ اسی طریقے سے پاخانے کے مقام سے کیڑے وغیرہ کا نکل جانا، یا اگلے مقام سے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے پیشاب کی جگہ جو ہے اس سے ہوا کا خارج ہونا، تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور اس میں حکم بھی اس کا سمجھیں گے کہ ان صورت میں وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ والدابة تخرج من الدبر ناقضة فإن خرجت من رأس الجرح أو سقط اللحم لا تنقض، والمراد بالدابة الدودة، وهذا لأن النجس ما عليها، وذلك قليل وهو حدث في السبيلين دون غيرهما، فأشبه الجشاء والفساء، بخلاف الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل، لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة، حتى لو كانت المرأة مفضاة يستحب لها الوضوء لاحتمال خروجها من الدبر۔ اس پوری عبارت کے اندر علامہ مرغنانی رحمہ اللہ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کیڑا جو پیشاب کے راستے سے یعنی پخانے کے راستے سے نکل جائے یا زخم سے نکل جائے اور نکل کر وہ باہر نکل آئے، تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَالدَّابَّةُ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ نَاقِضَةٌ، دبر سے یعنی پاخانے کے راستے سے اگر کیڑا نکل آیا باہر تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ، اگر وہ زخم کے سر سے یعنی زخم جس غیر سبیلین میں کسی جگہ پر ہے اس سے نکلا، او سقط اللحم، یا یہ کہ زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا گر گیا نیچے یا کیڑا نکل کر نیچے گر گیا، لا تنقض، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مطلب اگر وہی کیڑا وہ اگر دبر سے نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر غیر سبیلین کسی جگہ پہ زخم ہے اس سے وہ نکل کر گر جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب دونوں کے درمیان فرق بتایا جائے گا۔ والمراد بالدابة الدودة، فرماتے ہیں کہ یہ جو دابہ ہے اس سے مراد ویسے تو وما من دابة في الارض الا على الله، تو ہر ایک جانور کے اوپر بولا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں یہاں پہ مراد الدودة وہ کیڑا ہے۔ وہذا، یہ کیا وجہ ہے کہ جب دبر سے نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب کسی زخم سے نکلتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا؟ اس کی عقلی دلیل ذکر فرمائیں گے۔ لأن النجس ما علیہا، خود وہ کیڑا تو نجس نہیں ہے، نجس تو وہ نجاست ہے علیہا جو اس کے اوپر موجود ہے۔ وذالک قلیل، ظاہر ہے کہ وہ کیڑے کے اوپر جو نجاست ہوگی وہ تو بہت تھوڑی ہوگی، اتنی زیادہ تو نہیں ہوگی۔ وہو حدث فی السبیلین دون غیرہما، لہذا اگرچہ وہ قلیل ہے لیکن سبیلین کے اندر تو وہ حدث شمار ہوگی، دون غیرہما، سبیلین کے علاوہ کسی زخم کے اندر اگر وہ نجاست تھوڑی بہت کیڑی کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ نجاست شمار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سبیلین کے اندر تو یہ پڑھا ہے کہ اس میں قلیل ہو یا کثیر ہو، تھوڑی سی نجاست بھی اگر باہر نکل آئے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ غیر سبیلین میں زخم کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ کوئی خون نکلا اور خون نکلتے ہی صرف ابھی ظاہر ہی ہوا ہے، زخم کے اندر ہی اندر ہے، باہر نہیں نکلا، تو ہم کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا۔ اس لیے وہاں پہ اتنا تو ہونا ضروری ہے اس نجس چیز کا، اس نجاست کا، کہ جو نکل کر باہر بہ جائے دوسری جگہ کی طرف۔
جبکہ کیڑے کے اوپر جو نجاست ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ نکل کر باہر بہہ جاتی، وہ تو بالکل قریب ہے. اس لیے اگر زخم غیر سبیلین سے کوئی زخم سے کیڑا وغیرہ نکل کر نیچے گرا، اگرچہ اس کے اوپر تھوڑی بہت نجاست خون وغیرہ لگا ہوگا یا گوشت کا کچھ ٹکڑا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ ہو گیا فرق. لہٰذا ان کی ایک مشابہت آپ کے سامنے ذکر فرما رہے ہیں، وہ ہے فَأَشْبَهَ الْجُشَاءَ وَالْفُسَاءَ. یہ جوشا یعنی ڈکار، جو انسان کا کھانا کھانے کے بعد منہ سے ایک آواز نکلتی ہے، ڈکار ہوتی ہے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، یہ اس کے مشابہ ہے. کیا چیز اس کے مشابہ ہے؟ یعنی غیر سبیلین سے جو کیڑا نکلا تو وہ جوشا کے مشابہ ہے. یعنی جس طریقے سے ڈکار کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس طریقے سے چونکہ وہ بھی ایسی جگہ سے نکلا جو نجس نہیں ہے اور وہ خود بھی نجس نہیں ہے، تو اس لیے وضو نہیں ٹوٹتا. اور والفسا، اور فسا کہتے ہیں کہ معمولی سی ہوا کا خارج ہو جانا پخانے کے راستے سے، پھس کی مثال کے طور پر یہ اس کو کہہ سکتے ہیں اردو کے اندر. تو یہ جو کیڑے کا نکلنا ہے تو یہ اس معمولی ہوا کے خارج ہونے سے متعلق ہے. اب دیکھیں یہ بھی ایک ہوا کا خروج ہوا ہے، لیکن یہ منہ کے راستے سے ہوا ہے، اور یہ بھی ہوا کا خروج ہوا ہے لیکن یہ پخانے کے راستے سے ہوا ہے. لہذا اس کی مشابہت یعنی پخانے کے راستے سے جو ہوا کا خروج ہوا وہ سبیلین سے نکلنے کا، سبیلین سے کیڑے کے نکلنے کے مشابہ ہے. اور اسی طریقے سے جو منہ سے نکلنے کی ہوا نکلی ہے باہر ڈکار کی شکل میں، وہ کسی غیر سبیلین سے کیڑے کے نکلنے کے ساتھ اس کی مشابہت ہے. لہٰذا جس طریقے سے ڈکار کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو لہٰذا غیر سبیلین سے کیڑے کے نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اور جس طریقے سے اس فسا یعنی معمولی ہوا کے خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے معمولی نجاست وغیرہ بھی اگر کیڑے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور دوبارہ سے نکل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. بخلاف الریح الخارجۃ من قبل المرأۃ وذکر الرجل. یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا تھا کہ کل ما یخرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلے، حدیث میں بھی ہے اور ذکر بھی یہی کیا گیا کہ سبیلین یعنی پیشاب اور پخانہ دونوں جو جگہ ہیں، ان میں سے جو چیز بھی نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لہٰذا اگر ریح وہ جو عورت کے قبل سے بھی نکلتی ہے کبھی کبھار اور مرد کے ذکر سے بھی معمولی سی نکل جاتی ہے، تو کیا یہ جو ریح ہوتی ہے اس سے پھر وضو ٹوٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو سبیلین سے نکلنے والی ہے نا، سبیلین میں تو یہ بھی شامل ہے. تو کیا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا؟ فرماتے ہیں کہ بخلاف الریح الخارجۃ من قبل المرأۃ، عورت کے قبل سے یعنی آگے کی راستے سے اور مرد کے آگے کے راستے سے جو ہوا نکلتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وجہ، حالانکہ سبیلین کا ذکر تو حدیث میں آیا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ لأنها لا تنبعث عن محل النجاست، اس لیے کہ یہ جو ریح ہے یہ نجاست کے محل سے نہیں نکلتی، نجاست کے محل سے نہیں آتی باہر کی طرف پھوٹ کر، بلکہ ظاہر ہے کہ اگلا جو حصہ ہے وہ پخانے کا تو نہیں ہے نا، بلکہ یہ تو پخانے کے علاوہ کے مقام سے آ رہی ہے، تو لہذا نجاست کی جگہ سے یہ ریح نہیں آئی. تو ہم نے جو کلو ما یخرج من السبیلین ہے، تو اس کے اندر ہم نے کلو کے اندر آپ مضاف الیہ محذوف مانیں گے کہ کلو نجس یخرج من السبیلین، کہ ہر وہ نجس چیز جو سبیلین سے نکلے اس سے وضو ٹوٹتا ہے. تو سبیلین سے نجس چیز کیا نکل سکتی ہے؟ وہ پیشاب ہوتا ہے، پخانہ ہوتا ہے، یا دبر سے جو ہوا نکلتی ہے جو چونکہ پخانے کے اوپر سے ہو کر آتی ہے، اسی سے پھوٹ کر آتی ہے، تو اس لیے اس سے وضو ٹوٹے گا. یہ جو ہوا ہے یہ چونکہ پخانے سے یا نجاست سے پھوٹ کر نہیں آتی، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. حتی لو کانت المرأة مفضاتا، یہاں تک کہ اگر فرماتے ہیں کہ اگر عورت مفضات ہو، یعنی اس کی شرمگاہ دونوں آپس میں یعنی دوبر بھی اور قبل آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، بعض مرتبہ عورتوں کی تو مفضات ہوتی ہے، دونوں راستے اس کے آپس میں ملے ہوتے ہیں، تو اس کے اگر قبل سے ہوا کا خروج ہوا تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ قبل سے ہوا یا دوبر سے ہوا، چونکہ اس کا تو سارا ایک ہی ہو چکا ہے مفضات کا، تو اس لیے یستحب لہ الوضو، اس کے لیے پھر مستحب ہے کہ وہ وضو کر لے. واجب پھر بھی نہیں ہے کیونکہ قبل کی طرف سے نکلا، لیکن قبل اور دوبر آپس میں ملی ہوئی ہیں تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے نکلا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کو وضو کر لینا چاہیے. لاحتمال خروج من الدبر، ہو سکتا ہے کہ اس احتمال کی وجہ سے کہ یہ دبر سے نکلا ہوا ہو. تو یہاں تک یہ بات اس کیڑے سے متعلق اور سبیلین یا غیر سبیلین سے کیڑے کے نکلنے سے متعلق یا یہ ریخ سے متعلق جو قبل سے نکلتی ہے یہ بات ہوگی.
فإن قشرت نفطة فسال منها ماء أو صديد أو غيره إن سال عن رأس الجرح نقض وإن لم يسل لا ينقض. وقال زفر رحمه الله ينقض في الوجهين، وقال الشافعي رحمه الله لا ينقض في الوجهين، وهي مسألة الخارج من غير السبيلين. وهذه الجملة نجسة لأن الدم ينضج فيصير قيحا ثم يزداد نضجا فيصير صديدا ثم يصير ماء. هذا إذا قشرها فخرج بنفسه، أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض لأنه مخرج وليس بخارج والله أعلم. اس پوری عبارت کے اندر صاحب ہدایہ رحمہ اللہ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بعض مرتبہ جسم پر کوئی دانہ یا کوئی پھوڑا یا پھنسی وغیرہ نکل جاتی ہے تو اس کے اندر سے مختلف قسم کا پانی نکلتا ہے، کبھی خون نکل رہا ہوتا ہے، کبھی اس سے پیپ نکل رہی ہوتی ہے، کبھی اس سے کوئی خون اور پیپ سے مکس جیسا ایک کچلاہو نکل رہا ہوتا ہے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ فرماتے ہیں کہ فإن قشرت نفطة، اگر دانے کو اوپر سے چھیلا گیا اور اوپر سے اس کو اکھیڑا گیا، فسال منها ماء، اس سے پانی بہہ گیا، او صدید، یا پیپ نکل آئی، او غیرہ، یا اس کے علاوہ کوئی چیز نکل آئی، تو ان سال عن رأس الجرح نقض، اگر اور زخم کے اس سرے سے نکل کر اگر وہ بہہ گیا ہے تو نقض، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ بہہ گیا ہے. اور اگر زخم سے نکل کر وہ ایسی جگہ کی طرف چلا جائے جس کو تطہیر کا حکم لاحق ہوتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وَإِن لَمْ يَصِلْ، اگر وہ بہا نہیں ہے، صرف زخم سے اوپر ابھر کر بس وہاں پہ کھڑا ہے، لا ينقض، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ہم نے اس سے متعلق مقابل میں پڑھ لیا کہ زخم سے نکلنے والا جو خون غیر سبیلین سے ہوتا ہے تو اس کے لیے بہنا ضروری ہے. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ینقض فی الوجہین، دونوں صورتوں میں چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، بہے یا نہ بہے، ہر صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ دونوں وجہوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا. وہی مسئلہ جو ہے ہم نے پیچھے ان کا تفصیل سے مذاہب ذکر کر دیے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہی مسئلۃ الخارج من غیر سبیل، یہی غیر سبیلین سے کسی چیز کے نکلنے سے متعلق مسئلہ ہے جو پیچھے اس کا اختلاف ذکر ہو گیا ہے. وہذہ الجملۃ نجسۃ، یہ سارے کے سارے یعنی یہ جو خون ہے، کچلاہو ہے، پیپ ہے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی جملہ چیزیں ہیں یہ ساری نجس ہیں. اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ نجس ہیں، البتہ جب یہ زخم سے باہر نکل کر بہہ جائیں گی تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں بہیں گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. فرماتے ہیں کہ یہ نجس ہیں لأن الدم ينضج فيصير قيحا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر پانی وغیرہ اس سے نکل رہا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ پاک ہے اور خون اور پیپ ناپاک ہے، اس طریقے سے نہیں کہیں گے. اس لیے فرماتے ہیں کہ سب نجس ہے، اس لیے کہ دم خون جب پکتا ہے تو خون دانہ جب پکتا ہے نا تو پھر اس کے اندر خون پکتا ہے، فیصیر قیحان، تو وہ کچلاہو سا بن جاتا ہے، یعنی خون اور پیپ کی درمیانی شکل بن جاتی ہے. ثم یزداد، پھر وہ زیادہ پکتا ہے، نضجن، زیادہ وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، تو فیصیر صدیدن، تو وہ پیپ بن جاتا ہے. ثم یصیر ماء، پھر وہی جب مزید تھوڑا پتلا ہوتا ہے تو پانی بن جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ پانی اس کا کوئی پاک پانی نہیں ہوتا بلکہ اسی پیپ سے اور اسی خون سے دوبارہ وہ پانی بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ هذا اذا قشرها فخرجها بنفسه فخرج بنفسه، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہم نے یہ حکم ذکر کیا کہ اگر بہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں بہ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کی وجہ یہ اس وقت ہے کہ جب اوپر سے یعنی کھرچا اور اوپر سے اس کو کھڑا دانے کو اور پھر اس کے بعد خون خود بخود نکلا اور نکل کر بہ گیا، اس صورت میں یہ حکم ہے. اما اذا عصرها، البتہ اگر انسان نے خود اس کو دانے کو نچوڑا، دونوں طرف سے پکڑ کر دانے سے باہر گند اور پیپ نکالا، فخرج بعصرہ، اس کے نچوڑنے سے نکلا ہے، لا ينقض، اس صورت میں جتنا بھی وہ نکلا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ لأنہ مخرج، اس لیے کہ یہ خود زبردستی نکالا گیا خون ہے یا پیپ ہے، لیس بخارج، خود نکلا ہوا نہیں ہے، اور وضو خود نکلے ہوئے سے ٹوٹتا ہے، جو نکالا گیا اس سے نہیں ٹوٹتا. البتہ فتح القدیر میں اس مسئلے کی شرح میں یہ ذکر فرما دیا کہ چونکہ مطلقاً اتنا تو نکل گیا، اگر اس چیز کا غالب گمان ہو گیا کہ نچوڑنے سے بھی اتنا نکلا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو خود بخود وہ بہہ جاتا، لیکن اس کے نچوڑنے سے وہ اتنا نکل چکا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ خود بخود اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف چلا جاتا. تو اس صورت میں اگر نچوڑا بھی ہے نا تو پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا، پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یہی مفتبی قول اس کے اندر ہے.
تو یہاں تک ہم نے کتاب الطہارات کے اندر فصل فی نواقض الوضو کو مکمل کر لیا ہے، اور آخر میں ہم نے کوئی دانے یا پھونسی وغیرہ کے اوپر سے جو زخم سے پیپ یا خون نکلتا ہے اس کا حکم بھی ذکر کر دیا، یا کوئی کیڑا وغیرہ نکلتا ہے اس کا حکم بھی ذکر کر دیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم فصل فی الغسل کو لے کر آئیں گے اور غسل کے فرائض اور سنن کا ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔